بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے تعریفات نحویہ کی 66 تعریفیں ہم نے مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھی۔ آج ہم 67 نمبر سے تعریفات شروع کر رہے ہیں۔ الاسم المبنی ہوا اسم وقع غیر مرکب ما غیرہ کلفظۃ زید وحدہ او شابہ مبنی الاصل بأن یکون فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینۃ کالاشارۃ نحو ہؤلاء او یکون على اقل من 3 احرف نحو ذا او تضمن معنى الحرف نحو 11۔ ترجمہ: اسم مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے زید جب کہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اس طرح کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہو، جیسے ہؤلاء، یا 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، جیسے ذا، یا معنی حرف کو ضمن میں لیے ہوئے ہو، جیسے 11 اصل میں 11 تھا۔ یہ اس میں مبنی کی انہوں نے تعریف کی کہ اس میں مبنی سے مراد ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے کہ زید جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی جب ترکیب میں واقع نہ ہو، تنہا کسی بھی زید، عمر، خالد والا وغیرہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ خالد کیا ہے، تو اگر کہیں گے کہ یہ جب تک ترکیب میں واقع نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا عامل نہیں موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ تنہا زید مبنی ہے۔ اسی طرح تنہا خالد کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کہیں گے تنہا خالد یہ مبنی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا عامل آ جائے، یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ترکیب میں واقع ہو، اگر یہ ترکیب میں واقع ہوگا تو یہ معرب ہو جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب مرکب نہ ہو، اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، صرف تنہا پوچھا جائے اس کے بارے میں، تو کہیں گے کہ یہ مبنی ہے۔ یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو، ایک تو یہ کہ ایسا اسم جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، یہ بھی مبنی ہے، یا مبنی الاصل کے مشابہ اس طرح کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہو، جیسے کہ ہؤلاء، یعنی یہ سارے کے جتنے بھی ہیں جو اس میں غیر متمکن ہیں، وہ اس کی 8 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں سے ضمیر ہے، اسماء اشارات ہے، موصولات ہے، کنایات ہے، مرکب بنائی ہے، یہ سب اپنے معنی پر تقریباً کا معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی نہ کسی قرینے کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح سے حرف اپنے معنی پر متعین کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، ایسے اسماء اشارات، مضمرات، اسماء موصولات اپنے معنی متعین کرنے کے لیے مشار الیہ، مرجع اور صلات کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہؤلاء، یہ ہؤلاء جو ہے یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے اور اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کا محتاج ہے۔ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے، اور مبنی الاصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف۔ جب حروف بھی کیا ہے، مبنی ہے، تو یہ حروف کے مشابہ ہے۔ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہے، اسی طرح ہؤلاء یہ اسم اشارہ بھی اپنے معنی پر دلالت اس میں مشار الیہ کے محتاج ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہے۔ یہ مشابہ مبنی الاصل ہو گئے۔ یا 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، جیسے ذا کے اندر 2 حروف ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ذا اس میں اشارہ یہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہے، تو 3 حروف سے کم پر ہوگا، وہ بھی مبنی ہوگا۔ یا معنی حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہو، یعنی اس کے اگر ہم اس کے اصل نکالیں تو معنی حرف جو اس کے اندر نکل کے آئے گا، جیسے کہ 11 معنی 11، 11 اصل میں 11 تھا، تو یہاں پر یہ حرف واو، درمیان میں واو حرف تھا، اس واو کو حذف کر دیا گیا، یہاں سے واو کو یہاں سے اصل میں حذف کر دیا گیا، جو کہ اصل میں 11 تھا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یا معنی حرف کو اپنے ضمن میں لیے، یعنی اس کے اندر معنی حرف موجود تھا، وہ واو تھا، تو اصل اس کی تھی 11 تھی، 11 تھی، تو دوسرا جز جو ہے حرف کے معنی پر مشتمل تھا،
تو یہ ہو گئی اصل مبنی جو ہے 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف. پھر اس میں غیر متمکن کی جو 8 اقسام ہے وہ بھی مبنی ہے لیکن وہ مشابہ مبنی ہے. ان میں سے ضمیر ہے، اسماء اشارات ہے، موصولات ہے، کنایات ہے، مرکب بنائی ہے. یہ ساری صورتیں آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے. نمبر 68 المضمر ہوا اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما نحو انا وانت وہوا. ترجمہ مضمر یعنی ضمیر سے مراد وہ اسم مبنی ہے جو متکلم، مخاطب یا اس غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر لفظی یا معنوی یا حکمی طور پر پہلے ذکر ہو چکا ہو. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مبنی ہے. ضمیر بھی جو ہے مبنیات میں سے ہے اور ان کا اعراب، ضمیروں کا اعراب بھی محلی ہوتا ہے. یعنی جو مبنی ہوتے ہیں وہ ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. محلی اعراب مطلب یہ اگر کوئی اسم مبنی کی جگہ وہاں پر اگر معرب آ جائے تو اس پر اعراب آ جاتا. تو اگر یہ کہا جائے کہ ضمیر کا اعراب اگر محل رفع میں ہے تو کہیں گے یعنی فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا واقع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسے کہتے ہیں کہ ضمیر جو ہے مرفوع ہے. اگر محل نصب میں واقع ہو ضمیر تو کہیں گے کہ یہ ضمیر منصوب ہے. اور اگر محل جر میں ہو یعنی مضاف الیہ ہو یا حرف جر ہو تو اس کو کہیں گے یہ ضمیر مجرور ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مضمر سے مراد وہ اسم مبنی ہے جو متکلم، مخاطب یا اس غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر لفظاً یا معنوی یا حکمی طور پر پہلے ہو چکا ہو. جیسے کہ انا، یہ انا ضمیر جو ہے متکلم کی اور ضمیر یہ مرفوع منفصل ہے یعنی کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے. تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو ہے ضمیر کے متکلم کے ہونے پر یعنی متکلم پر دلالت کرنے کے لیے سب سے ضمیر انا آتی ہے. انتا ضمیر جو ہے یہ بھی ضمیر منصوب منفصل ہے، منصوب جو ہے مرفوع جو ہے مرفوع منفصل ہے. اور یہ جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے، مخاطب پر دلالت کرتی ہے یعنی اس کا جو ہوتا ہے وہ اصل مخاطب ہوا کرتا ہے. انتا سے کہا جاتا ہے تم، اور لفظ ہوا یہ اس غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے جس کا لفظی یا معنوی طور پر پہلے ذکر ہو چکا ہو. تو اس ہوا سے مراد وہی شخص ہوگا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو. تو انا ضمیر جو ہے متکلم پر دلالت کرتی ہے اور انتا ضمیر جو ہے مخاطب پر دلالت کرتی ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے یہ جو ہے ایسے غائب پر دلالت کرتی ہے جس کا ذکر لفظاً یا حکماً یا معنوی طور پر پہلے ہو چکا ہو. اب یہاں سے ضمیر کی قسم بیان کر رہے ہیں. ضمیر کی جو اصل 5 قسمیں نکلیں گی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل. نمبر 69 الضمیر المتصل ہوا ما لا یستعمل وحدہ نحو ضربت. ترجمہ ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جسے تنہا استعمال نہ کیا جا سکے، جیسے کہ ضربتو. ضربتو کے اندر یہ تو ضمیر جو ہے یہ تنہا استعمال نہیں بلکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اور مرفوع کیوں؟ ضمیر ہے یہ، اور متصل یعنی فعل سے ملی ہوئی ہے. اور مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے. تو ضمیر مرفوع متصل اسے کہیں گے جو فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا وغیرہ بنے. تو یہاں پر جو ہے مبتدا فاعل بن رہی ہے ضرب فعل کا، تو ایسی صورت کو ضمیر مرفوع متصل کہیں گے. الضمیر المنفصل ہوا ما لا یستعمل وحدہ نحو ضمیر المنفصل. ضمیر منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جسے تنہا استعمال کیا جا سکے، جیسے کہ ہوا. تو ضمیر مرفوع کی بھی 2 قسمیں، یا تو مرفوع متصل ہوگی یا مرفوع منفصل ہوگی. تو پہلی والی جو اوپر مثال ہے ضربتو، اس کے اندر جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، فاعل ہے یعنی فاعل بن رہی ہے. اور ضمیر منفصل یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جسے تنہا استعمال کیا، جیسے کہ ہوا یہ تنہا استعمال ہے، یہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. تو اس ضمیر کو بھی یہ بھی ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے لیکن یہ منفصل ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مبتدا وغیرہ بنتی ہے، مبتدا بنتی ہے. تو ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے جدا ہو. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے.
اب دیکھیں نمبر 70 یہ ہو گیا. اب دیکھیے 71 ضمیر الشان والقصہ. یہ یہاں آپ کے سامنے ساری نہیں دی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا نحومیر وغیرہ میں کہ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل. اب یہاں 71 ضمیر الشان والقصہ ہوا ضمیر یقع قبل جملۃ تفسرہ ویسمى ضمیر الشان فی المذکر وضمیر القصۃ فی المؤنث نحو قل هو اللہ احد وانها زینب قائمۃ. ترجمہ: وہ ضمیر جو ایسے جملے سے پہلے آتی ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے. اگر ضمیر مذکر ہو تو اسے ضمیر شان، اور اگر ضمیر مؤنث ہو تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد اور انہا زینب قائمۃ. آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور بے شک وہ زینب کھڑی ہے. تو یہاں پر کیا کہا؟ ضمیر شان اور قصہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو ایسے جملے سے پہلے آتی ہے جو اس جملہ اس کی وضاحت کرتا ہے. اب اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس ضمیر کو ضمیر شان، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہو تو ضمیر کو ضمیر قصہ کہیں گے. جیسے کہ پہلی مثال میں آپ دیکھیں کہ قل هو اللہ احد میں یہ ہوا یہ ضمیر ہے، اور یہ ایسے جملے اللہ احد یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ اس سے پہلے آ رہی ہے. تو یہ جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہوا سے مراد کون ہے، اس کی جملے کی یہ جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. تو اور یہ ضمیر مذکر کی ہے، ضمیر مذکر کی ہے تو اس ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیر شان. اور دوسری مثال انہا زینب قائمۃ، دوسری مثال میں زینب قائمۃ یہ ایک جملہ ہے، اور اس جملے سے پہلے ہا ضمیر یہ ایک ہے جو جملہ اس ہا کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ ہے کون، یعنی زینب کھڑی ہے. تو یہ جملہ اس ہا کی ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے، اور یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے، اور جب ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. تو پہلی مثال میں ضمیر شان ہوا ہے اور دوسری مثال میں ہا ضمیر قصہ ہے. نمبر 72 الاسماء الاشارہ ما وضع لیدل علی مشار الیہ نحو ذا. ترجمہ: اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جنہیں مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے پر دلالت کے لیے وضع کیا جائے. جیسے ذا، ذا یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، اور یہ مشار الیہ پر دلالت کے جس کی طرف اشارہ کیا اس پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے اسے. اور اس سے جو ہے مشار الیہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ذا. اس کے اور بھی بہت سارے ہیں، ذا ہے، زانے ہے، زینے ہے، تا تی وغیرہ اسماء اشارات ہیں یہ. تو یہ اسماء اشارات اصل ہوتا ہے کہ ان سے کسی محسوس مبصر شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اور اس کا جو ہے، اور اس کو یہ چونکہ مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ مبنی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا معنی مشار الیہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح سے حرف جب تک کسی کے ملائے بغیر اپنا معنی نہیں بتا سکتا تو وہ مبنی ہوتا ہے، ایسے ہی اسماء اشارہ بھی مشار الیہ کے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہ مبنی الاصل ہوا کرتے ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں. یعنی مبنی الاصل نہیں، مشابہ مبنی الاصل ہوا کرتے ہیں. تو اب اسماء اشارہ وہ ہے جو مشار الیہ کی طرف اشارہ کیا جائے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جائے ذا. اب اس کا فرق جو ہے کس کے لیے کیا آتا ہے یہ کتابوں کے اندر آپ موجود ملے گا آپ کو. نمبر 73 الاسماء الموصول. انه اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده نحو جاء الذي ابوه قائم. ترجمہ: اسم موصول وہ اسم مبنی ہے جو اپنے صلے سے ملے بغیر جملے کا مکمل جزو نہ بن سکے. جیسے جاء الذی ابوہ قائم، وہ شخص آیا جو جس کا باپ کھڑا ہے. وضاحت اس مثال میں جاء الذی کا فاعل جاء الذی کا فاعل ہے، لیکن یہ اپنے صلے سے مل کر ہی فاعل بنے گا. تو الذی جو ہے یہ فاعل بنے گا پورا، یعنی جاء کا فاعل الذی ہے لیکن یہ اپنے صلے سے مل کر کے فاعل بنے گا. تو جس طرح سے اسماء حروف جس طرح اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضمہ ضمیمہ کے محتاج ہوتے ہیں،
اسی طرح سے اسماء موصولہ بھی اپنے صلے کے بغیر اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوا کرتے ہیں، کہ جس طرح اسم موصول کے ساتھ جب تک ایک صلہ نہ ملے، جب تک یہ معنی نہیں بتائے گا تو یہ بھی حرف کے مشابہ، اس لیے یہ بھی مبنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ جہاں یہ فعل ہے الذی اس میں موصول ہے، اب یہ لیکن یہ ہے تو جملے کا جز ہے، لیکن یہ جب تک اس کو ابو قائمون کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک یہ اس کا فاعل نہیں بن پائے گا، تو یعنی یہ ادھورا رہے گا۔ تو اسی لیے جب یہ اسم موصول ہوگا اور یہ بعد والا صلہ ملے گا تو یہی کہہ رہے ہیں اس میں موصول وہی اسم مبنی ہے جو اپنے صلے سے ملے بغیر جملے کا مکمل جز نہ بن سکے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الذی جملے کا پورا مکمل جز ہے، بلکہ یہ آدھا جز ہے اور آدھا یہ مل کر کے پورا جا کا فاعل بنے گا۔ نمبر 74 الاسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنی الامر والماضی نحو ہیہات زید ای بعودا۔ ترجمہ اسم فعل ہر وہ اسم ہے جو فعل ماضی امر کا معنی دیتا ہے، جیسے ہیہات زید بعودا زید کے معنی میں، تو یہ ہیہات زید یہ ہے، بعودا زید کے معنی میں ہے، یعنی یہ فعل ماضی کے معنی۔ اسم فعل امر کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ماضی کے معنی میں بھی استعمال ہوا کرتا ہے، تو یہاں جو ہے امر کے ماضی کے معنی میں استعمال کی مثال یہاں پر دے دی، جیسے ہیہاتا، اور امر ہیاتا یعنی دور ہوا، اور بھی اس کی مثال ہے جیسے شتانہ ہوتی ہے وغیرہ۔ اور اگر اس میں فعل جو ہے امر کے معنی میں ہو تو اس کی مثال جیسے رویدہ ہے، تو چھوڑ مہلت دے، بلہا تو ضرور چھوڑ دے مہلت دے، حلما رویدہ تو ضرور مہلت دے، اور بلہا تو ضرور چھوڑ دے، حیا حل تو آ، یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس میں غیر متمکن کی ایک قسم ہوتی ہے اسماء افعال، اور یہ بھی جو ہیں مشابہ مبنی الاصل ہوا کرتے ہیں، یہ بھی مبنی ہے۔ اس میں پھر ہر وہ اسم ہے جو فعل ماضی امر کے معنی میں ہو۔ اب یہاں پر جیسے یہاں بیان کیا حیات زید بعودہ زید کے معنی میں ہے۔ نمبر 75 الاسماء الاصوات اسماء الاصوات ہوا کل لفظ حکی به صوت کغاک لصوت الغراب او صوت به البہائم کنخ للاناخۃ البعیر۔ ترجمہ ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یا جس کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے اسے اس میں صوت کہلاتا ہے، جیسے کوے کی آواز کے لیے غاق کہنا، اصوات صوت کی جمع ہے، کوے کی آواز کے لیے غاق کہنا، اور اونٹ بٹھانے کے لیے نخ کہنا۔ جیسے کہ اسماء اصوات میں اور بھی ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں اسماء اصوات میں یعنی کسی کو حیوان کو آواز دی جاتی ہے یا حیوان کی آواز کی نقل کی جاتی ہے، یا کبھی شدید کھانسی ہوتی ہے اس وقت انسان کرتا ہے، یا ناپسندیدگی کے وقت انسان اف کرتا ہے، تو خوشی کے وقت بخ کرتا ہے، اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ کہا کرتا ہے۔ کوے کی آواز کے لیے جو ہے غاق کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اسماء اصوات جو ہے یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہیں، جس سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یا جس کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے اس میں صوت کہلاتا ہے، جیسے کوے کی آواز کے لیے غاق اور اونٹ بٹھانے کے لیے نخ کہنا۔ نمبر 76 الاسماء الکنایات هو اسماء تدل على عدد مبهم او حدیث مبهم نحو کم وکذا وکیتا وزیتا۔ ترجمہ اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں، جیسے کم، کذا، کیتا اور زیتا۔ تو اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں۔ تو پہلا جو ہے کم و قضا، یہ مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں، مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، اور کیتا اور زیتا کم یہ عدد مبہم پر دلالت، قضا یہ مبہم عدد پر دلالت کرتا ہے، اور کم یہ عام طور پر خبریہ ہوا کرتا ہے، اس کے ذریعے کسی عدد کی خبر دی جاتی ہے، اور قضا یہ اس اسم عدد مبہم پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے،
اور کیتا اور زیتا یہ مبہم بات سے کنایہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کیتا اور زیتا یہ مبہم بات سے کنایہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے کہ کہا جائے کہ کم، جیسے کم کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ کم دارن بنئی تو، میں نے بہت سے مکان بنائے، تو یہ خبریہ ہو گیا. اور قضا جیسے کہ کہا جاتا ہے اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے روپے ہیں. اور کیتا اور زیتا کا معنی ہوتا ہے اس طرح کا، یعنی کیتا اور زیتا اس سے کہا. جیسے کیتا قلتو کیتا و زیتا، قلتو کیتا و زیتا، یعنی میں نے ایسے کہا. تو یہ جو پہلا والا خبر کے لیے آتا، دوسرا جو ہے بات کیا اس میں عدد مبہم پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور کیتا اور زیتا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور قضا یہ اس میں عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور کم جو ہے خبر پر دلالت کرنے، خبریہ ہوتا ہے، خبروں کو بتانے کے لیے آتا ہے. اور کیتا زیتا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں. نمبر 77 المعارفہ اسم وضع لشیء معین نحو عمر. ترجمہ، اسم معرفہ وہ اسم ہے جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے عمر. یعنی کوئی معین شے، چاہے وہ نام ہو کسی کا یا کوئی مکان یا جگہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے. جیسے کہ عمر ایک خاص ایک شخص کا نام ہے جس کا وعدے نے وضع کر دیا. مکہ، مدینہ یہ خاص شہر کے نام ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے. اس میں معرفہ ہوا ہے جو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا، عام طور پر کسی پہ دلالت نہ کرے، سب پہ شامل ہو. لفظ عمر بولا تو اسی کے لیے اس پر دلالت ہوگی جو اس کے ساتھ خاص ہے، جس کا یہ نام ہے. تو جیسے کہ عمر، اسی طرح آپ جس کے بھی نام ہو، خالد، عمر، بکر، جو بھی لائیں، اگر وہ کسی کے نام ہے تو ان پر خاص مخصوص طور پر دلالت کرے گا یہ معین طور پر. نمبر 78 النکرہ اسم وضع لشیء غیر معین نحو کتاب. ترجمہ، اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا ہو، جیسے کتابن. یہ کتابن یہ ایک اس میں نکرہ ہے، غیر معین شے دلالت کر رہا ہے. کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے دنیا کی، کوئی خاص مخصوص کتاب نہیں ہے. جب تک اس کے ساتھ آپ کی کوئی خاص صفت نہ لے آئے کسی کی، یا کوئی عالم ذکر نہ کر دے جیسے کتاب و خالد، تو یہ مخصوص ہو سکتی ہے. لیکن نفس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی غیر معین شے ہے. تو نکرہ کہتے ہیں جو غیر معین پر دلالت کرے، اور معرفہ کہتے ہیں جو معین شے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. نمبر 79 العلم 79 العلم ما وضع لشیء معین لا يتناول غیرہ بوزن واحد نحو زید. ترجمہ، علم وہ ہے جو جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا جائے اور ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہ ہو. جیسے کہ زید، ہم نے یہ معرفہ کی جو تعریف پڑھی، یہ معرفہ صرف ایک معین شے کے لیے وضع کیا، یہ علم کی مثال ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کی مثال ہو گئی. ویسے تو معرفہ کی جو ہے اصل 7 قسمیں، یعنی علم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں موصولات، معرف بالندا، مضاف کسی کی طرف ہو، تو یہ ساری قسمیں معرفہ میں سے ہیں. تو یہ عمر جو تھی وہ علم کی مثال کہہ سکتے ہیں. علم یہ علم کی مثال ہے عمر. تو یہ بھی جو ہے خاص چیز پر دلالت کر رہا ہے، تو معرفہ ہو گیا. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جسے کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا اور ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہ ہو. جیسے کہ زید، تو یہ لفظ زید یہ جو ہے ایک معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب اس کا یہ نام رکھا گیا تھا تو یہ کسی اپنی وضع کے اندر اس وقت رکھتے ہوئے دوسرے کو شامل نہیں تھا. تو جیسے ہی جب سے زید بولا جائے گا تو ذہن اسی کی طرف ذہن میں جائے گا جو آپ کے درمیان مشہور ہے، معروف ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ زید یہ علم ہے، معین شے پر دلالت کر رہا ہے. اور یہ ایسے ہوتا ہی ہے کہ آپ کسی کا کوئی نام خاص طور پر رکھ دیتے ہیں، اب اس کے نام کے ذریعے وہ مشخص اور متعین ہوتا ہے، اب دوسرے جو ہے دوسروں سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. نمبر 80 الاسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء نحو 100 و 1000. اسماء عدد سے مراد وہ اسماء ہیں جو اشیاء یعنی شے کی تعداد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے 100 الفن، 100 مانے 100، الفن مانے 1000. تو یہ اسماء عدد میں سے ہیں،
اور یہ اشیاء کی تعداد ادا کرنے کے لیے وضع کیا گیا. میاتن جب بھی بولا جائے گا تو اس سے 100 سمجھ میں آئے گا. الفن جب بھی بولا جائے تو اس سے 1000 سمجھ میں آئے گا. اسی طرح گنتی جتنی بھی ہیں وہ اسماء عدد ہیں. جو مخصوص گنتی بولی جائے گی تو اس سے ایک اسم عدد خاص طور پر سمجھا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں اسماء عدد، جو اشیاء کی تعداد ادا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. نمبر 81 المؤنث القیاسی ما فیہ علامت التانیث لفظا او تقدیرا کحبلى و زینب. ترجمہ: مؤنث قیاسی وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیری طور پر پایا جائے، جیسے حبلہ اور زینب. تو مؤنث قیاسی وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظی یا تقدیری. پہلی مثال جو حبلہ ہے، اس کے اندر جو تانیث کی جو علامت الف مکسورہ، یہ الف مکسورہ جو ہے لفظی طور پر پایا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ حبلہ یہ جو ہے مؤنث قیاسی ہے جس میں تانیث کی علامت لفظی طور پر پائی جا رہی ہے. یا تقدیری طور پر پایا جائے، جیسے کہ زینب. زینب یہ ایک مؤنث کا نام ہے اور یہ ایک عورت کا نام ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ مؤنث کے اندر معنوی طور پر علامت پائی جا رہی ہے جس کی تانیث کی، تو ہم کہیں گے کہ یہ تقدیری اس کے اندر علامت موجود ہے. تو حبلہ کے اندر لفظی علامت موجود ہے اور زینب کے اندر تقدیری ہے. تو حبلہ اور زینب. نمبر 82 علامت التانیث ثلاث التاء كطلحة والف المقصورة حبلى والف الممدودة نحو حمراء. علامت نمبر ترجمہ: علامت تانیث 3 ہیں، جیسے طلحۃ میں تا الف مقصورہ جیسے حبلہ، الف ممدودہ جیسے حمراء. علامت تانیث 3 ہے، جیسے الف مقصورہ ہو گیا، یہ آپ نے دیکھا کہ حبلہ کے اندر ہے، اور طلحۃ میں تا یہ لفظی ہے. 3 ہے، جیسے تا ہو جیسے طلحۃ میں تا، الف مقصورہ جیسے حبلہ، الف ممدودہ جیسے حمراء. اور یہ جو ہیں صرف علامت ظاہری ہیں، لفظی ہیں. اب ہم جو ہے یہاں تک ہونے کے بعد ہم دوسرے والے سبق میں جو ہے 83 نمبر سے ہم شروع کریں گے. یہ 83 نمبر سے شروع کریں گے المذکر کے بیان سے انشاءاللہ. آج تک ہمارا یہ سبق ہوا 82 نمبر تک. علامت تانیث ہم نے پڑھ لی اور کچھ اسباق رہ گئے. آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا